اگر زندگی کو یہ سمجھ کے گزارا جائے کہ آخرت بھی ہے، اللہ ذوالجلال کی جنت بھی ہے، جہنم کے عذاب بھی ہے، جب انسان زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا، اللہ ذوالجلال کا بن کے گزارے گا، اور جو رب کا بن کے گزار دیتا ہے اس سے بڑھ کے پھر خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ لَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جب لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور کہیں گے کاش یہ نامہ اعمال ہمیں نہ دیا جاتا، ہم اس کو کہاں پھینکے کہ جس کے اندر ہماری چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی لکھی ہوئی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت انسان یہ طلب کرے گا کاش ایسا ہو جاتا، یہ نامہ اعمال ہمیں نہ دیا جاتا، اور اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں۔ آج ذرا سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ذرا سا سورج نکل آئے دھوپ میں انسان سے بیٹھا نہیں جاتا، گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ موسم چینج ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، لوگ جمع ہوں گے، اللہ ذوالجلال کی عدالت لگی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین کے بالکل قریب آ جائے گا، اس وقت کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی سوائے اللہ ذوالجلال کے عرش کے، سبعۃ یظلھم اللہ، 7 ایسے لوگ ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ ذوالجلال کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور جب میدان محشر لگے گا اور رب کی عدالت لگی ہوگی، اس دن لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال بھی تھما دیے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے، اپنے ہاتھوں میں اس کتاب کو کھولیں گے، اس کے اوپر نظر دوڑائیں گے اور دیکھیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ہائے یہ کاش کیسی کتاب ہمیں دے دی گئی ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہمیں تھما دیا گیا ہے، ہماری زندگی کی ساری سیاحیاں اس کے اندر موجود ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک کوتاہی اس کے اندر لکھی گئی ہے، ہماری زندگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وہ 7 لوگ جو خوش نصیب ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کی سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ 7 خوش نصیب کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وہ انسان امام عادل، ایسا حکمران، ایسا امام جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے، اور ایسا حکمران جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور ایسا امام اور ایسا حکمران جو اپنی سلطنت میں، اپنی ریاست کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا ہے، عدل و انصاف کے پیمانے پورے کرنے والا ہے، یہ ایسا انسان ہے، ایسا حکمران ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور یہاں ذلہ کی ضمیر بعض علماء
نے اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی ہے کہ اس کا مطلب اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا یا اللہ ذوالجلال کا سایہ ہوگا۔ امام سے مراد ایک قاضی بھی ہو سکتا ہے، ایک جج بھی ہو سکتا ہے۔ امام سے مراد ایک بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام سے مراد ایک پنچایت میں فیصلہ کرنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام سے مراد ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اور اپنے عہدے میں بیٹھ کے ان لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، اور اس فیصلے میں اگر کبھی کوتاہی کرتا ہے تو رب کی عدالت میں یہ جواب دار ہے، اور اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہے اور عہدے میں بیٹھ کے یہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جس سے اللہ ذوالجلال کا عدل و انصاف قائم کرتا ہے، رب سے ڈرتے ہوئے عدل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اگر کسی علاقے میں کسی شہر یا بستی کے اندر ایک حد نافذ کر دی جائے، ایک حد مقرر کر دی جائے، اگر کوئی چور چوری کرنے والا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے قصاصاً اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس تہمت کے کوڑے لگا دیے جائے، اگر کوئی شراب پینے والا ہے اس کو کوڑے لگائے جائے۔ اسلامی حدود میں ایک حد نافذ اگر کی جائے تو اس کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ میں 40 دن بارش ہو اور وہاں پہ ان کو جتنی ضرورت ہے اتنی بارش ہوتی رہے، 40 دن آسمان سے قطرے برستے رہے، بارش ہوتی رہے، اگر زمین بنجر ہے اور بنجر زمین ہری ہو جائے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، 40 دن آسمان سے صاف بارش ہوتی رہے، اور وہ 40 دن آسمان سے جتنی بارش ہوگی اس سے جتنی برکت اللہ رب العزت زمین پہ نازل کرتے ہیں، ایک حد اگر کسی پہ نافذ کر دی جائے تو اس سے کئی زیادہ اللہ ذوالجلال برکت نازل کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں سمجھنے کی دیر ہے کہ ہم کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اگر عہدہ اور منصب دیا ہے، ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا القضاۃ الثلاث، قاضی 3 قسم کا ہوتا ہے، اثنان فی النار، 2 جہنم میں جائیں گے، واحد فی الجنہ، 1 جنت میں جائے گا۔ وہ 2 جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ کون سے ہیں؟ جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس فیصلہ چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس جھگڑے کا اسلام میں کیا حکم ہے، اللہ کے قرآن میں اس جھگڑے کا کیا حکم ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ سنا دیتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انصاف کر دیا ہے۔ شریعت کے اندر فیصلہ اور لکھا ہوا ہے، اپنی حد نافذ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے فیصلہ مقرر کر دیتا ہے۔ قرآن کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن رب تعالی اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ اور دوسرا وہ انسان جس کو پتا ہے کہ اس کا فیصلہ یہ ہے، شریعت کے اندر اس کا حکم یہ آیا ہے، قرآن کے اندر
اس کا حکم یہ ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے، سارا علم رکھتے ہوئے، وہ جج، وہ قاضی یہ فیصلہ سنا دیتا ہے، اس فیصلے کو رشوت لے کے تبدیل کر دیتا ہے اور اس فیصلے کو کسی اور کے حق میں، ظالم کے حق میں دے دیتا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ، اپنی رائے جو ہے وہ مقدم کر دیتا ہے، فیصلہ چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، کچھ پیسے کھا کے، سود کھا کے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن آمنہ بلال علیہ السلام فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ یہ دو ایسے جج ہیں، یہ دو ایسے قاضی ہیں، قیامت کے دن رب تعالیٰ کی جہنم کے اندر یہ ڈال دیے جائیں گے۔ واحد فی الجنہ، اور ایک ایسا انسان جو اللہ کے فیصلوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، عدل کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ غریب ہے، امیر ہے، یہ دیکھتا ہے یہ مظلوم ہے، اس کی مدد کی جائے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، عدل و انصاف قائم کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، رب تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو انصاف کے اوپر مبنی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس عدل کرنے والے کو، اس قاضی کو قیامت کے دن رب تعالی جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور دوسرا وہ انسان، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کو اللہ نے جوانی کی ہے، جوانی کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو اللہ رب العزت ایسی طاقت دیتے ہیں جو انسانی زندگی کے حصے میں کسی اور حصے میں نہیں آتی۔ یہ اللہ ذوالجلال کی ایک خاص نعمت ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں 20-25 سال سے لے کر 40-45 سال کی عمر یہ انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور اس جوانی کی عمر کو انسان اگر ضائع کر دیتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر یہ جوانی کی عمر اللہ رب العزت کی طرف لگا دی جائے، رب تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو کے گزار دی جائے، جس طرح اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے اور محمد مصطفیٰ اپنی زندگی کو بسر کر کے گئے ہیں، اس طرح اپنی زندگی کو، اپنی اس جوانی کے حصے کو اللہ کی طرف لگا دیتا ہے، اس جوانی کو اللہ رب العزت کے اوپر لگا دیتا ہے، رب کے حکموں میں لگا دیتا ہے، علم اور معلم بن کے گزار دیتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر گزار دیتا ہے۔ یہ جوانی اس کا ایسا حصہ ہے جس کے اندر یہ انسان عبادت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وشاب النشا، یہ جوانی کی عبادت اللہ ذوالجلال کو بڑی ہی پیاری لگتی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب لگتا ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے پیاری عبادت ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت جوانی کے اندر کرتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے حکموں کے اوپر لگا دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، بڑی تبلیغ کرتا ہے، کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بوڑھا ہو جائے، اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، لوگوں سے کہتا ہے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤ، نمازوں کی پابندی کیا کرو، عورتوں کی طرف نہ دیکھا کرو، چوک اور چوراہوں میں نہ کھڑے ہوا کرو، لوگوں کی عزتوں کو نہ بھولا کرو، یونیورسٹیوں کے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو، لوگوں کی
عزتوں کو نہ پورا کرو. بوڑھا ہو جاتا ہے, بڑی تبلیغ اس کو یاد آتی ہے, اس وقت انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, بینائی کمزور ہو جاتی ہے, اور اس کا ذہن وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے, اس کے کانوں کی سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے. لوگوں سے بڑی تبلیغ کرتا ہے کہ لوگوں اللہ ذوالجلال کی طرف لوٹ آؤ, نماز پڑھا کرو. اس بوڑھے کو اگر عقل ہوتی کہ کاش میں اپنی زندگی کے اندر, میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں, اس زندگی کے اندر اگر میں نے اس جوانی کے حصے کو اللہ کی طرف لگایا ہوتا, رب تعالیٰ کا بن کے گزارا ہوتا. اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ بوڑھا انسان بزرگ ہو گیا ہے, یہ کیسے لوگوں کی عزتوں کو ٹاک سکتا ہے, یہ کیسے لوگوں کی طرف دیکھ سکتا ہے, بڑائی کر سکتا ہے. اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہی کہ یہ کوئی گناہ کر سکے. اب یہ تبلیغ کرتا ہے, کاش اس نے اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کیے ہوتے. اس کی زندگی میں جوانی کا خوبصورت حصہ آیا, اس نے اگر اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگایا ہوتا, رب تعالیٰ کو بن کے گزارا ہوتا, اس جوانی کے حصے کو اللہ کی طرف لگایا ہوتا, کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوتا. وشاب النشا فی عبادت اللہ, ایسا انسان جس کو اللہ نے جوانی دی ہے, جوانی کا خوبصورت حصہ دیا ہے, اور اس جوانی کو اللہ ذوالجلال کا بن کے گزارتا ہے, اور یہ کہہ دیتا ہے اے اللہ میں آج کے بعد یہ زندگی تیری مان کے گزاروں گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا وہ انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لپکا ہو. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی, المؤمن فی المسجد کالزمد فی الباب, کہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو مسجد کے اندر ایسے رہتا ہے, اس کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے. آج مسجدیں ویران نظر آتی, چند قدم کے فاصلے پہ ہمیں ایک مسجد مل جاتی ہے, تھوڑا سا دور جاتے ہیں ہمیں ایک اور مسجد نظر آ جاتی ہے. مؤذن اذان کہتا ہے, ہمارے کانوں میں وہ آواز نہیں پڑتی کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے, نماز کا وقت ہو چکا ہے, ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی. آج وہ دن بڑے یاد آتے ہیں جب مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی اور نمازی بڑے پکے ہوا کرتے تھے. آج مسجدیں تو پکی ہیں لیکن نمازی وہ بڑے کچے نظر آتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر جو انسان آباد کرتا ہے, اللہ ذوالجلال وہ شخص کو پھر آباد کر دیتے ہیں جو رب کے گھر کو آباد نہیں کرتا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی, سب کچھ دیا, انسان کو دو آنکھیں دے دی, بولنے کے لیے زبان دے دی, چاہو کھانے کے لیے ہاتھ دے دیے, چلنے کے لیے پاؤں دے دیے, اور اتنی نعمتیں دے دی. اس نعمتوں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ایسی نعمت ہے نہیں. اگر دیکھنا چاہتے ہو کسی اندر سے پوچھ لو تو وہ بتائے گا کہ میری آنکھیں نہیں ہے, میں اس جہان کو نہیں دیکھ سکتا, میں دنیا والوں کو نہیں دیکھ سکتا, میں رب تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. اللہ نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی, رب تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا, لیکن آج ہم اپنے رب کی نہ شکری کرتے ہوئے نہ قدری کرتے ہوئے مسجد کا دروازہ تو نظر آتا ہے, مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی, مسجد کے اندر آنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں جا کے اللہ ذوالجلال جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا, اتنی نعمتیں جس نے ہمیں عطا کی, آج ہم مسجد کے اندر جا کے ہم اپنی جبین کو, اپنے سر کو جھکانا اتنا بھی پسند نہیں کرتے.
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العزت آواز لگائیں گے این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ کہیں سے آواز نہیں آئے گی، جبریل امین کا حکم ہوگا، وہ کہے گا یا رب، اے دنیا کو پالنے والے، اے کائنات کے مالک، وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَجْهَلَ رَبَّهُ، آپ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، خالق اور مخلوق پڑوسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے این عمار المساجد، کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے دوست ہیں۔ کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج میں نے جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج میں نے جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام کر دی ہے۔ کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ میں نے جنت کی نعمتیں ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ میں نے جنت کے چشمے ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ میں نے جنت کے اندر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانیوں کے چشمے اپنے ان نیک بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسجدیں گاؤں دیہات کے اندر ہی ایسی کم نمازی نظر آتے ہیں۔ شہر میں چلے جائیں، کسی سٹی میں چلے جائیں، آپ کو مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یونیورسٹی کے طالب علم ہوں یا کوئی چلتے ہوئے مسافر ہو، ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، رب کے قانون کو پورا کرنا ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال کی حدوں کو توڑیں گے، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توڑ کے رکھتے ہیں۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قبر کے اندر انسان چلا جائے گا، سب سے پہلے اس سے سوال اگر کیا جائے گا تو نماز کو کیا جائے گا۔ نماز ٹھیک ہوگی تو باقی کے سوالات بھی اللہ ذوالجلال آسان کر دے۔ اگر نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ انسان بغیر حساب ہی جہنم میں چلا جائے۔ دنیا میں نماز نہیں پڑھی تو بغیر حساب ہی جہنم میں جائے۔ اور جہنمیوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جو کافر ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور ایک وہ جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب کے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے، جو کبھی نہایا نہیں ہے، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، کل میں بڑے بڑے کل پہنے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی داڑھی ہے اور کبھی نہایا نہیں، گندگی کا ڈھیر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی اللہ نہیں، دربار پہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، قمیض اور دھاگے لیتے ہیں، کوئی اولاد مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے جاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے تیرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی کسی سے کچھ کرواتا ہے اور کالے علم کی بڑی بڑی گوریاں کہلاتا ہے، اور اس کے پاس جا کے یہ سمجھتا ہے یہ بڑا ولی اللہ ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ منافق جو دل میں کفر رکھتا ہے، اس دل کے اندر اس نے کفر پال کے رکھا ہوا ہے، مسلمانی کا ڈھونگ رچا کے رکھا ہوا ہے، اور سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لوگوں کی پیٹھ میں چھرا بھی بھاگتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں، اور اللہ ذوالجلال کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتا، رب کے سامنے جھکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال نے جس چیز کے لیے اس کو
پیدا کیا ہے رب تعالیٰ کے سامنے چھپتا نہیں ہے اور دل کے اندر منافقت رکھتا ہے، لوگوں سے کچھ کہتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یہ تین ایسے شخص ہیں جو جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، نکالے گئے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ نَصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور چوتھا وہ انسان جس کو اگر کوئی خوبصورت حسن جمال والی عورت، پیشہ ور عورت نہیں ہے، حسن جمال والی خوبصورت عورت بھائی کی دعوت دے دیتی ہے، وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اتنی بات اللہ رب العزت کو اتنی پسند آتی ہے، رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ قیامت کے دن رب کی عدالت میں یہ شخص آئے گا، اللہ ذوالجلال اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گے۔ ایک وہ وقت تھا یوسف علیہ السلام اس کو جب وہ عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس وقت اللہ ذوالجلال نے اپنے اس پیغمبر کی پھر حفاظت بھی کی۔ کس طرح حفاظت کی؟ رب تعالیٰ نے ان تالوں کو، ان دروازوں کو توڑ کے رکھ دیا اور رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا۔ آج اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، اگر یہ منصب، یہ انصاف ہمارے اندر بھی موجود ہو تو اللہ رب العزت کی عرش کا سایہ ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کے اندر وہ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، رب کی حدودوں کو توڑتا ہے، رب تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ پیغمبر تو وہ پیغمبر تھے کہ جن کی زندگی بڑی شفاف ہوا کرتی تھی، جن کی زندگی بڑی پاکیزہ اور صاف تھی، اللہ ذوالجلال کے ہاں ان کی قدریں تھی۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی طرف لگائے، اور اگر ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم نے کسی چوک پہ کھڑے نہیں ہونا، کسی چوراہے پہ کھڑے نہیں ہونا اور لوگوں کی عزتوں کو نہیں ٹاپنا، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا بھی مقام بن سکتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص جس کو عورت برائی کی دعوت دیتی ہے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ گندگی اپنے جسم کے اوپر لگاتا ہے، عورت پھینکتی ہے، نفرت کرتی ہے، اور وہ شخص جب مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی اس گندگی کو کستوری کی خوشبوؤں میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو صاف اور ستھرا کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ ذوالجلال کے حکموں کو مانیں گے، رب تعالیٰ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے، اس میں رہ کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَانِ فِي اللَّهِ إِذَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وہ دو انسان جو محبت کرتے ہیں آپس میں تو اللہ ذوالجلال کی خاطر اگر اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو اللہ ذوالجلال کی محبت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ ذوالجلال کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ آج ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں؟ کئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرا دوست ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی رہتا ہے اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے کزنوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبتیں بڑی ہیں، لوگوں سے بڑی محبتیں پالتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنی
کہ کسی شخص کے لیے ہم اللہ کے لیے محبت کر لیں، کسی اللہ والے کو ہم نے اس سے محبت کی ہو، کسی اچھے انسان کو ہم نے دوست بنایا ہو، کسی ایسے نیک انسان سے ہم نے محبت کی خواہش کی ہو کہ اس سے میرا اچھا تعلق ہے، یہ مجھے بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے، نیک ہے، صالح ہے، مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج ہم نے محبتیں ساری کی ساری دنیا کے لیے رکھ دی ہے، کسی ایک بھی ایسے انسان کے ہم نے دوست نہیں بنایا جو نیک ہو، جو اللہ کی طرف بلانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان ان کو پا لیتا ہے، سمجھ لو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، ایمان کے ٹیسٹ کو اس نے چکھ لیا ہے۔ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دنیا کی ساری محبتوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو غالب رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ جو لوگ اللہ والوں سے محبتیں رکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے بندوں سے، اللہ رب العزت کے نیک اور خاص بندوں سے محبتیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن متقین ہی متقین کا دوست ہوگا، نیک انسان ہی نیک انسان کا دوست ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ پانچواں وہ انسان جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو تنہائی میں بیٹھا ہے اور اسے یہ سوچ آتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال یوں ہی گزار دیے، ضائع اور برباد کر دیے، میری زندگی کا اتنا حصہ فضول ہی گزر گیا، میں نے اپنے رب کے لیے وقت نہیں نکالا، اپنی زندگی کو اپنی ہی مرضی سے گزارتا رہا، من چاہی زندگی پہ فوکس کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی اپنی منمانی سے گزاری، اپنی مرضی سے زندگی کو پسند کرتا رہا۔ تنہائی کے اندر سوچ آتی ہے، رب کے عذاب بھی ہے، جنت کا شوق آتا ہے، رو پڑتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، جہنم کے عذاب یاد آتے ہیں، رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایک قطرہ نکلتا ہے، رب کو اس کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ ایک آنسو، وہ ایک قطرہ اتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کو قطرتان یحبہم اللہ، دو قطرے اللہ ذوالجلال کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اور اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں، جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو اس شہید کا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کے خون کا قطرہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور دوسرا قطرہ قطرۃ العین جو انسان کی آنکھ سے گرتا ہے، اللہ رب العزت کی جہنم کوئی چیز اس جہنم کو بجھا نہیں سکتی، اس کی آگ اتنی ہولناک آگ ہے جو
وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، وہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو، ایک قطرہ اللہ ذوالجلال کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ کبھی سوچا کرو، تنہائی میں بیٹھا کرو، رو لیا کرو، اپنی آنکھوں سے دو چار آنسو نکال لیا کرو کہ ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم تیری راہ میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اپنی آنکھ سے اگر تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اس آنسو کو اپنی تلیوں کے اندر رکھا کر اور ان کو مل لیا کر اپنے جسم کے اوپر، کیونکہ وہ انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ انسان کے جسم پہ گرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ انسان کے جسم پہ گرتا ہوا ایک آنسو جسم کے جس حصے پہ گرتا ہے، اللہ رب العزت کی جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتواں وہ شخص ورجل تصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ ساتواں وہ انسان جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ انسان جو صدقہ تو کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کر لیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ ایک ہاتھ سے صدقہ دے دیا ہے دوسرے کو پتہ نہیں چلا، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی 7 چیزیں کہ کون سے انسان ہے جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جن میں عادل حکمران، نیک اور صالح حکمران، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو جوانی میں اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنے والا ہے، تیسرے نمبر پہ وہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا، جس نے مسجد کو اپنا شغل بنایا ہوا، اور چوتھے نمبر پہ وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت برائی کی دعوت پیش کرتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ انسان، وہ دو انسان جو اللہ ذوالجلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک اللہ کی محبت کے لیے ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اور پانچواں وہ انسان جو اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کو اس کا وہ آنسو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اور 7ویں نمبر پہ وہ انسان جو صدقہ کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا صدقہ کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی عقل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا